اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سیرت حضرت ابو طالب۔ ویسے تو ان کی وفات پچھلے دنوں گزری ہے، لیکن چونکہ اس دن آپ کا انٹروڈکٹری لیکچر تھا جو طویل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جناب ابو طالب پہ گفتگو نہ ہو سکی، لیکن درخواست کی گئی کہ اس موضوع کو لے لیا جائے کیونکہ شخصیت بڑی ہمگیر، بڑی اہم اور افسوس کے ساتھ کہ متنازع بھی ہے۔ چنانچہ جناب ابو طالب کی پہ گفتگو کرنے سے پہلے قرآن کی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 17 کا تذکرہ کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ وہ جو کنکریاں تم نے ماری تھی تم نے نہیں ماری تھی بلکہ اللہ نے ماری تھی۔ یہ اشارہ ہے رسول اللہ کے اس عمل کی طرف کہ جس میں رسول اللہ نے جنگ بدر میں مولا علی کو کہا کہ میرے ہاتھ میں کچھ سنگریزے دو۔ مولا علی نے ان کے ہاتھ میں چند سنگریزے دیے اور رسول اللہ نے وہ سنگریزے کافروں کی طرف پھینکے اور یہ کہا کہ تمہارا منہ سیاہ ہو، اور اس کے بعد وہ سنگریزے ان کے آنکھوں میں پڑے اور وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے بنے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ رسول وہ سنگریزے تم نے نہیں مارے بلکہ ہم نے مارے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر کسی کا فعل پسند آ جائے اور اس فعل میں اس شخص کی خلوص نیت شامل ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے فعل کو اپنا لیتا ہے، اڈاپٹ کر لیتا ہے، اون کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے نہیں کیا یہ کام، یہ میں نے کیا یہ کام۔ اور اسی طرح اگر ہم سورہ الضحیٰ آیت نمبر 6 کی طرف جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے رسول جب تم یتیم تھے تو ہم نے تم کو پناہ دی۔ تو کیا رسول اللہ کو پناہ دینے والا اللہ تھا؟ جی نہیں، رسول اللہ کو پناہ دینے والے رسول اللہ کے چچا حضرت ابو طالب تھے، کہ جن کی پناہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ قرار دیا۔ تو جس طرح سورہ انفال آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے فعل کو اپنا فعل کہا، چنانچہ سورہ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے فعل کو، یعنی رسول اللہ کے پناہ دینے کے فعل کو، رسول اللہ کی پرورش کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں احادیث میں کسی یتیم کی پرورش کے بارے میں کتنے فضائل وارد ہوئی۔ خود صحیح بخاری میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کی پرورش کرے گا تو وہ میرے ساتھ قیامت کے دن اس طرح ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں، اور رسول اللہ نے اشارہ کر کے دکھایا۔ تو جو شخص کسی یتیم کی پرورش کرے تو وہ رسول کے ساتھ جو اسی یتیم کی پرورش کرے، یعنی خود رسول اللہ کی پرورش کرے، تو وہ رسول اللہ کے کتنے قریب ہو۔ اور جناب ابو طالب کی یہ پرورش جو تقریباً 44 سال جاری رہی۔ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو 6 سال کی عمر میں اڈاپٹ کیا، پرورش کے کی ذمہ داری لی، اور اس کے بعد ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے رسول اللہ کی عمر 50 سال تھی، 6 سال میں آپ نے لیا۔ تقریباً 44 سال رسول اللہ کی زندگی کے حضرت ابو طالب نے ان کو اپنی زیر سایہ پرورش میں گزروائے۔ تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی علم، رسول اللہ کی زندگی کا انتہائی جسے کہتے ہیں کہ اہم اور طویل دور خود حضرت ابو طالب کی پرورش میں گزرا، اور یہ پرورش اتنی زیادہ تھی کہ جب رسول اللہ
کہ چچا ابو طالب کا انتقال ہوا اور اس کے بعد 1 مہینے کے وقفے سے جناب خدیجہ کا، تو اس سال کو لوگوں نے عام الحزن کا سال قرار دیا اور اس کو غم کے طور پہ منایا۔ تو رسول اللہ ہی کو حضرت ابو طالب کی معرفت نہیں تھی، اس زمانے میں رسول اللہ کے اصحاب کو بھی معرفت تھی، اور رسول اللہ کے اس رشتے، اس تعلق کو وہ بھی سمجھا کرتے تھے کہ رسول اللہ پہ تربے 2 صدمے کیسے سہیں گے۔ چنانچہ آؤ ہم رسول اللہ کے ان صدمات کو، ان 2 غموں کو شیئر کریں۔ نہ صرف یہ کہ لوگوں نے محسوس کیا بلکہ خود خداوند متعال نے محسوس کیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل کو وحی دے کر بھیجا کہ رسول کو کہو کہ رسول اب مکہ رہنے والی جگہ نہیں رہی۔ چنانچہ جبرائیل وحی لے کر آئے کہ اب ہجرت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ رسول اللہ نے ہجرت کی تیاریاں، منصوبہ بندیاں شروع کر دی اور 3 سال بعد مدینے سے ہجرت کر گئے۔ لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیے، مکے میں رسول کی حفاظت کا ذمہ ابو طالب کے حصے میں، تو مدینے میں علی ابن ابی طالب کے حصے میں۔ مکے کی حفاظت کی یا حفاظت رسول کی سنت کو ابو طالب کے بیٹے علی نے مدینے میں زندہ رکھا۔ اور کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کی سورہ رحمان آیت نمبر 60 کے تحت ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہمیں رسول کے اس محسن کو اچھے ناموں سے یاد کرنا چاہیے۔ احسان کی جزا اس کی سوا کیا ہو سکتی ہے کہ سوائے اس پہ احسان کیا جائے جس نے تم پر احسان کیا۔ احسان کی جزا احسان کی سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ انسانیت پر احسان کرنے والے رسول کو اگر محسن انسانیت کہا جائے تو ضروری ہے کہ اسلام پر احسان کرنے والے کو محسن اسلام کہا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ان کے احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دیا، بلکہ الٹا الزام لگا کر ان کی شخصیت کو متنازع اور مسخ شدہ بنانے کی کوشش کی۔ اور الزام بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا، کیونکہ شخصیت بڑی تھی تو ضروری تھا الزام بھی بڑا لگایا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب پہ الزام کفر لگایا گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ایسا الزام حضرت علی پہ لگایا گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت علی پر غیروں نے الزام لگایا اور ابو طالب پہ اپنوں نے الزام لگایا۔ علی پہ الزام لگانے والوں کو خوارج کہہ دیا گیا، کلاب النار، جہنم کے کتے، اسلام سے خارج کہہ دیا گیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کلمہ گو مسلمانوں نے حضرت ابو طالب کی شخصیت کو متنازع بنایا اور الزام لگایا۔ اور کچھ لوگ کہا کرتے ہیں، اور شاید صحیح کہا کرتے ہیں، کہ شاید یہ بغض علی کا نتیجہ تھا کہ جہاں علی کی شخصیت کو مسخ کیا گیا، متنازع بنایا گیا اور ان کی فضیلت، مقام و مرتبے کو کم کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، وہاں پر کوشش یہ کی گئی کہ حضرت علی کے حسب نسب اور والد اور آباء و اجداد کو کسی طرح لوگوں کی نظروں میں کمتر بنا کر پیش کیا جائے۔ چنانچہ اس سازش میں نہ علی کے خلاف کفر کے فتوے لگانے والے کامیاب ہوئے اور نہ علی کے والد حضرت ابو طالب کے بارے میں کفر کے فتوے لگانے والے کامیاب ہوئے۔ الحمدللہ حضرت ابو طالب کی معرفت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ان کے چاہنے والوں کی نظروں میں آج تک وہی ہے کہ جو ہونا چاہیے، جو رسول اللہ کی نگاہ میں تھا۔ اور آئے دن گاہے بگاہے ہم اس معرفت کو زندہ کرتے رہیں گے، لوگوں تک اس کا پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ چنانچہ آئیے آج ہم حضرت ابو طالب کی شخصیت کے حوالے سے کچھ معلومات، کچھ معرفت حاصل کرتے ہیں۔ گفتگو کا پہلا مرحلہ تعارف ابو طالب، گفتگو کا دوسرا مرحلہ
قبل اسلام حضرت ابو طالب کی زندگی، اس کے بعد پرورش رسول میں حضرت ابو طالب نے کیا کیا قربانیاں دی، وقت شہادت حضرت ابو طالب نے کس طرح اقرار اسلام کیا، 5ویں مرحلے میں معصومین کی گواہی حضرت ابو طالب کے سلسلے میں، پھر علماء اہل سنت حضرت ابو طالب کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، غلط روایات کا بطلان، اور سب سے آخر میں کلام آخر۔ گفتگو کا پہلا مرحلہ تعارف، ایک درود پڑھ دیں محمد والے۔ حضرت ابو طالب کی ولادت 535 عیسوی، یعنی رسول اللہ کی ولادت سے 35 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ شہادت کے حوالے سے کئی تواریخ ہیں، 26 ربیع الاول جو ابھی گزری ہے کچھ دنوں پہلے، 26 رجب ایک تاریخ ہے، 15 شوال ایک تاریخ ہے، 1 ذی قعدہ ایک تاریخ ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4 تواریخ کیوں؟ تو یہ سوال بی بی سیدہ کے حوالے سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کی شہادت بھی 2 تواریخ کے حساب سے منائی جاتی ہے، اور علماء عالم یہی کہتے ہیں کہ شاید اللہ کی مصلحت تھی کہ بی بی کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ ہو، اور غالباً ابو طالب کے بارے میں بھی خدا کی مصلحت یہ ہو کہ اگر 4 تاریخ شہادت ہوگی تو 4 ایام میں، سال میں 4 مرتبہ ابو طالب کا تذکرہ ہوگا، ان کا غم منایا جائے گا۔ تو جب رسول کے اصحاب پورے سال ابو طالب کا غم منا سکتے ہیں تو ابو طالب کے چاہنے والے 4 دنوں میں ابو طالب کا غم کیوں نہیں منا سکتے؟ بعثت کیا 10واں سال تھا کہ جب آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی شہادت ہی ہجرت کے لیے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب بنا۔ نام عبد المناف اور عمران کے نام سے بھی مشہور ہے، کنیت ان کی ابو طالب ہے، سب سے بڑے بیٹے طالب کے حوالے سے بہت زیادہ حالات ہمیں نہیں معلوم۔ تواریخ میں آیا ہے کہ جنگ بدر میں کفاروں نے زبردستی ان کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے خلاف لڑے، اور آپ راستے میں فرار ہو گئے۔ ان کے آخری اشعار جو ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں ان کے ترجمے کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ کفار جو مجھے زبردستی لے جانا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہار جائیں، شکست دوچار ہوں اور شرمندہ ہوں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے طالب بھی حضرت ابو طالب کے کیمپ سے تعلق رکھتے تھے اور مومن تھے۔ القاب میں سید البطحاء ان کا لقب ہے، سید یعنی سردار، بطحاء زمین کو کہتے ہیں، ایسی چٹیل میدان والی زمین کہ جس میں پانی کی گزرگاہ شامل ہو، کشادہ زمین کو بھی کہا جاتا ہے۔ خود مکہ مکرمہ کو بطحاء کہا جاتا ہے کیونکہ مکہ مکرمہ سے آب زمزم، چائے زمزم، چشمہ زمزم گزرتا ہے، اور یہ وہاں کے سردار تھے۔ اپنے باپ حضرت عبد المطلب کے بعد سردار بنے، اور نہ صرف سردار بنے بلکہ حاجیوں کی میزبانی بھی ان کے ذمہ آئی۔ والد عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی، ہمارے عقیدے کے مطابق رسول اللہ کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، تمام افراد اوپر تک حضرت آدم علیہ السلام تک حامل ایمان تھے۔ حضرت ابو طالب تو بہت دور کی بات۔ والدہ فاطمہ بنت عمر مخزومی جو کہ حضرت عبداللہ کی بھی والدہ تھی، یعنی حضرت عبداللہ رسول اللہ کے والد۔ چنانچہ حضرت علی کے والد ابو طالب اور رسول اللہ کے والد جناب عبداللہ، دونوں کی والدہ ایک ہی تھی۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ ابو لہب رسول اللہ کا سوتیلا چچا تھا۔ یہ بھی قدرت کی ایک مصلحت تھی کہ دونوں نوروں کے اجداد کو ایک ہی والدہ سے، ایک ہی عورت سے پیدا کیا۔
زوجہ فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم. ہاشم کے دو بیٹے تھے، اسد اور عبد المطلب. عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب اور اسد جو کہ ہاشم کے بیٹے تھے ان کی بیٹی فاطمہ. چنانچہ حضرت علی اور حضرت علی کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ دونوں آگے چل کر بنی ہاشم کے جو سردار ہیں جناب ہاشم سے مل جاتے ہیں. تو حضرت علی ماں اور باپ دونوں طرف سے بنی ہاشم ہیں، دونوں طرف سے علوی ہیں. آپ کی اولادوں میں 7 اولادیں ملتی ہیں، 4 بیٹے 3 بیٹیاں. 4 بیٹوں میں طالب بڑے بیٹے جن کی کنیت ابو طالب کی وجہ سے آپ مشہور ہوئے، جناب عقیل مسلم بن عقیل کے والد جو سفیر حسین کہلاتے ہیں اور کوفے میں امام حسین کی آمد سے پہلے شہید کر دیے گئے. جناب جعفر، پورا نام جعفر طیار، اور طیار ان کو اس لیے کہا جاتا ہے یعنی پرواز کرنے والا کہ جنت میں ان کو 2 پر دیے جائیں گے، کیونکہ جنگ موتا میں ان کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے تھے. چنانچہ بازو کی شہادت خود اپنی شہادت سے پہلے دینے کی سنت بنی ہاشم میں پرانی ہے. جنگ موتا میں جناب جعفر طیار نے اپنے دونوں بازو دیے اور حضرت عباس نے کربلا میں اپنے دونوں بازو دیے. علی ابن ابی طالب کے بارے میں آپ لوگ بخوبی آگاہ ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ تمام بیٹے اپنی حیثیت اپنی فضیلت میں یکانہ تھے. 3 بیٹیاں ام ہانی، جمانہ اور ربدہ. ام ہانی کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ وہ خاتون تھی کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جن کے گھر سے رسول اللہ نے شب معراج کا سفر طے کیا، شروع کیا. تو یہ 7 اولادیں تھیں حضرت ابو طالب کی. جناب عقیل کی اولادیں، جناب جعفر کی اولادیں، خود حضرت علی کی اولادیں، تمام کی تمام کربلا میں جو ہے شہادت دیتے ہوئے اور اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے نظر آتی ہیں. ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ قبل اسلام حضرت ابو طالب کے حوالے سے گفتگو. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اسلام سے پہلے ہمیں بہت زیادہ تفصیلات تو نہیں معلوم حضرت ابو طالب کی. ہاں یہ معلوم ہے کہ تاریخ میں کسی بھی باب میں، کسی بھی صفحے پہ، کسی بھی سطر پہ آپ کی بت پرستی، شراب نوشی، جوئے کا تذکرہ نہیں ملتا، نہ اپنوں کی کتابوں میں نہ اغیار کی کتابوں میں. چنانچہ اگر حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں تو کفر بھی ثابت نہیں. یہ بات اب ثابت ہو گئی، مسلمہ ہو گئی کہ حضرت ابو طالب کا اگر ایمان کا ثابت نہیں تو کفر بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا. پیشے کے حوالے سے تاجر تھے، گندم اور عطریات پرفیومز کی تجارت کیا کرتے تھے. گندم انسان کی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت، عطریات انسان کی زینتوں میں سے ایک اہم ضرورت، اور ایسی زینت جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خوشبیات یا معطریات یا عطریات میں اسراف نہیں، کہ جس کو لگا کے آدمی نماز پڑھے تو نماز کی افضلیت میں، نماز کے درجے میں، نماز کے فائدے میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تجارت اپنے لیے نہیں کی بلکہ اپنے لوگوں کے لیے کی، مکے کے رہنے والوں کے لیے کی. باقاعدہ ایک تجارتی نمائندے، ایجنٹ بن کر انہوں نے ملک سفر کیا، مثلا یمن، شام، مصر، لبنان وغیرہ، اور وہاں جا کے لوگوں کو اس بات میں قائل کیا کہ بھئی آپ ہر سال حج کے موقع پہ، عمرے کے موقع پر خانہ کعبہ کی زیارت تو آتے ہیں. اچھا اس زمانے میں حج عمرہ اپنے انداز سے ہوا کرتا تھا. لوگ بہرحال اسلام سے تو ناشنا تھے لیکن اپنے طور پہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ بہرحال یہ خدا کا گھر ہے، عظیم مقدس عبادت گاہ ہے. چنانچہ مسلمان تو کیا، کئی عیسائی بھی آیا کرتے تھے. اسی لیے ابرہہ نے
خانہ کعبہ پہ لشکر کشی کی تھی کہ خود عیسائی لوگ بھی اس گھر کی عظمت کے معتقد تھے. تو حضرت ابو طالب نے ان کو اس بات پہ قائل کیا کہ بھئی آپ حج عمرہ زیارت وغیرہ کے لیے تو آتے ہیں، جب آپ آئیں تو اپنی اپنی سوغات اپنے ساتھ لے کر، ہم میں سے جو خریدار ہوں گے وہ آپ کے مال کو خریدیں گے، ان کو شام یا لبنان نہیں آنا پڑے گا، مصر نہیں آنا پڑے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یمن کے لوگ اپنی سوغات مصر کے لوگوں کو، مصر کے لوگ اپنی سوغات شام کے لوگوں کو بیچیں. مثلا یمن کی چادریں شام کے لوگوں کو بیچیں اور شام سے جو ہے وہ کاٹن خریدیں مصر سے، اور مصر کے لوگ شام کو جو ہے اپنے کاٹن بیچیں اور شام کے لوگ اپنے خشک میوے. یعنی اپنی اپنی سوغات کے لیے ایک دوسرے ممالک جانے کی ضرورت نہیں ہے. مکہ معظمہ جب آپ آئیں تو وہ خود تجارتی مرکز بن جائے گا خود بخود، اور خود مکے والے بھی اپنی چیزیں اپنی سوغات بیچ سکتے ہیں، مثلا کھجوریں وغیرہ. تو اس طرح مکہ معظمہ اس زمانے کا ایک بزنس ہب بن گیا. بالکل ایسے ہی جیسے آج کل دبئی UAE کے شیخوں نے یہ کام کیا کہ اپنے کلائنٹس کو یہ کہا کہ آپ یہاں پہ پیٹرول بھروا سکتے ہیں، ہم ڈسکاؤنٹ پہ دیں گے، آپ یہاں شاپنگ کر سکتے ہیں، ہم ڈیوٹی فری شاپس لگائیں گے. چنانچہ پروازوں نے وہاں پر آنا شروع کیا، دنیا کا تو دوسرا یا تیسرا بڑا ایئرپورٹ بن گیا، اور اس بہانے ان کی بزنس، ان کا جو ہے معیشت کو استحکام ملا. تو حضرت ابو طالب کی بزنس اسٹریٹجی سے نہ صرف خود ان کو بلکہ مکے والوں کو زیادہ فائدہ ہوا. حضرت ابو طالب فقط تاجر ہی نہیں تھے، اور ہمارے یہاں تو مشہور ہے اگر کوئی آدمی تاجر ہو، بزنس مین ہو، تو اس کو شعر و شاعری یا کسی فن سے لگاؤ نہیں ہوتا. حضرت ابو طالب کی شاعری اتنی مشہور ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ حضرت علی کے والد نہ ہوتے یا رسول اللہ کے چچا نہ ہوتے تو شاید مشہور شاعر کے طور پہ مشہور ہوتے، زیادہ مشہور ہوتے. گفتگو سے زیادہ وہ شاعری کیا کرتے تھے، اور شاعری بھی لہو لعب والی شاعری نہیں، ایک ایسی شاعری جس سے انسان کے ایمان کو تازگی ملے. حضرت ابو طالب کے 3000 اشعار فقط توحید پرستی پر مشتمل ہے. فقط توحید، 3000 اشعار تو آپ اندازہ لگا لیجئے کتنے ہزار اشعار کے مالک ہوں گے. ان کی شعر و شاعری کی بلندی کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جب نجاشی کے دربار میں حبشہ میں پہلی ہجرت ہوئی تو مکے سے عمر بن العاص جو بعد میں معاویہ کا دستراز بنا، وہ نجاشی کے دربار میں پہنچا اور وہاں پہ نجاشی کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو، یہ باغی ہیں. اسی وقت حضرت ابو طالب نے یہ محسوس کیا کہ خطرہ ہے کہ نجاشی ان کو یعنی مسلمانوں کو کفار کے حوالے کر دیں. انہوں نے فوراً ایک قاصد روانہ کیا جس کو ایک رقعہ دیا. اس رقعے میں پوری منظوم تحریر تھی کہ جس میں اسلام کی خوبیوں اور صفات کا تذکرہ تھا کہ ہم پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو گئے. نجاشی نے جب وہ نظم پڑھنی شروع کی تو وہ لاجواب ہو کے رہ گیا. عمر بن العاص کی تقریر ایک طرف اور حضرت ابو طالب کی نظم اور اشعار ایک طرف. فقط ان کے اشعار پڑھ کر وہ قائل ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور جو کچھ رہی صحیح کسر تھی وہ اس حضرت ابو طالب کے بیٹے جعفر طیار کی تقریر نے پوری کر دی، جنہوں نے سورہ مریم کو سرنامہ کلام بنا کر نجاشی کو قائل کیا. چنانچہ کفار کی تمام تر کوششوں میں پانی پھیرنے والے یا تو باپ تھے یا بیٹے، یعنی حضرت ابو طالب تھے یا ان کے بیٹے حضرت جعفر طیار. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد. بہادر سپاہی، عموماً شعر و شاعری کا لڑائی جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب جہاد کی بات آئے گی، جب مظلوم کو حق دلانے کی بات آئے گی تو لڑائی جھگڑا پھر جہاد کہلائے گا. بہت بہترین سپاہی، بہادر سپاہی، اتنے بہادر سپاہی کہ مکے کے ہر قبیلے کے لوگ ان کو اپنے ساتھ جنگ میں لے جانا چاہتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ لڑنا مت، فقط ایک خیمے میں بیٹھے رہنا، تمہاری موجودگی اور تمہاری حمایت ہمارے لیے کافی ہے ہمارے دشمن کو پچھاڑنے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی ٹیم میں کسی مشہور پلیئر کو شامل کر دیا جائے
نہ اس کو کھلایا جائے اور نہ اس سے کوئی خدمت کی جائے، فقط نام لکھ دیا جائے اپنے سامنے والے مخالف اپوننٹ پر ایک نفسیاتی تاثر چھوڑنے کے لیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا فٹ بال کا میچ ہو، کرکٹ کا میچ ہو، کسی کا بھی میچ ہو، وہ مشہور پلیئر اگر کسی ٹیم میں موجود ہوتا ہے تو اس کی موجودگی کافی ہے ٹیم کو جتوانے کے لیے۔ تو حضرت ابو طالب کی موجودگی کافی ہوتی تھی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب وہ جاتے تھے تو اس بات کا خیال رکھتے کہ میں حق پرست، حق والوں کے ساتھ ہوں جو حق پر ہوں، اور وہ شرائط لگاتے تھے، دیکھو عورتوں اور بچوں پہ حملہ نہیں کرنا، ضعیفوں کو نہیں چھیڑنا، جو فرار ہو جائے ان کا پیچھا نہ کرنا، درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، یعنی وہ تمام شرائط جو بعد میں آگے چل کے رسول اللہ نے پیش کی اور جس کو اسلام کا مستقل حصہ بنا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے چھٹے امام سے کہا گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ابراہیم تو نمرود کی آگ میں بے خوف و خطر کود پڑے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو فوراً کود پڑے اور موسیٰ علیہ السلام سانپوں کو دیکھ کے تھوڑا سا ڈر گئے۔ تو امام نے جواب دیا کیونکہ ابراہیم کے صلب میں ہم اہل بیت کا نور شامل تھا، تو جس کے صلب میں علی ابن ابی طالب کا نور شامل ہو وہ کیسے لمحے بھر کے لیے بھی ڈر سکتا ہے؟ تو یہ بہادری اور سپاہیانہ پن حضرت علی کے آباء و اجداد میں شروع ہی سے بدرجہ اولا موجود تھا۔ عہدے کی ہم بات کریں، یقیناً ایسا شخص جو شاعر بھی ہو، بہادر بھی ہو، لوگوں کا خدمت گزار بھی ہو، اس کو یہ پہنچتا ہے کہ وہ سردار بنے۔ چنانچہ عہدہ سقایت و رفادت حج، یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری اور ان کی میزبانی، کھانے پلانے کا انتظام، یہ آپ کے ذمہ تھا۔ سید البطحات، یعنی جو سردار ہوتا ہے اس کے ذمے حاجیوں کی نگرانی بھی ہوتا ہے، اور یہ لقب آج تک وہاں کے لوگوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، خادم الحرمین و شریفین۔ یہ الگ بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اور بھی ہیں، یعنی خادم الحرمین و شریفین والامریکین۔ تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، حقیقت میں وہ خادم الحرمین و شریفین تھے، اس لیے کہ وہ اپنے زمانے میں پیسے نہیں لیا کرتے تھے کھانے پینے کے۔ آپ مکے جائیں، سب سے قریب ترین جو زمزمہ ٹاور ہے وہاں ٹھہرے 5 دن کے لیے 12 لاکھ روپے دینے پڑیں گے۔ اب اندازہ لگا لیں، ہم 12 لاکھ، اس جیسے 14 ٹاور بن رہے، 40 ٹاورز بنیں گے، 40 ٹاورز میں آپ اندازہ لگا لیں کتنے لوگ بیٹھیں گے، اور 12 لاکھ کے حساب سے کیا ریٹ ہوں گے۔ اس وقت تو تقریباً 70% ریونیو آمدنی سعودی عرب کو تیل کی مد میں ہوتی ہے، لیکن آئندہ آنے والے دور میں ان کی نظریں جو ہے وہ حج کی آمدنی پر ہیں، کیونکہ تیل کی قیمت سعودی عرب میں 50% کم ہو چکی ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں، جہاں جگہ جگہ اپنی جو ہے ٹانگ اڑائی بھی ہے، اس کے حوالے سے 50% تیل کی قیمت کم ہو چکی ہے۔ تیل، بجلی، گیس، پانی، تمام کی قیمتیں بڑھ گئی۔ تیل کی قیمت 50% زیادہ ہو گئی، پیٹرول کی قیمت 50% زیادہ ہو گئی، 50% سعودی عرب میں ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، اور تمام بل جو ہے وہ زیادہ آ رہے ہیں۔ ابھی جو آنے والا دور ہے اس میں ان کو بڑی مشکلات ہیں۔ دوسری بات یہ کہ امریکہ میں جو آئل تھا ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، پہلے تو وہ نکالتے تھے لیکن اپنے تک محدود کرتے تھے، اب ان کی طرف سے یہ امبارگو ختم ہو گیا، سیلف امبارگو انہوں نے لگایا تھا اپنے آپ کو سیف سائڈ کرنے کے لیے، آنے والے دنوں میں ہمیں اس کی تیل کی ضرورت پڑی، یہ نہ ہو کہ ختم ہو جائے۔ تو دوسروں کا تو تیل جو ہے انہوں نے تیل کی دھار دیکھ کے مزدار جو ہے ان کے بزنس کو جو ہے بالکل ٹھپ کر دیا، اور اب وہ اپنا بزنس شروع کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا آئل ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ آنے والے وقتوں میں کچھ معلوم نہیں کہ خادم الحرمین و شریفین امریکین جائیں گے یا برٹین۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ہم تو بات کر رہے ہیں ایمان ابو طالب کی، بلکہ یہاں تو ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ عیسیٰ کے آخری وصی رسول سے پہلے کون تھے،
تو جواب ملا امام سے، تو امام نے جواب دیا خود حضرت ابو طالب تھے۔ تو ایمان تو بہت دور کی بات، یہاں تو وسیع ہے۔ اب آئیے ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ، پرورش رسول۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ میرے امام کا جو بھی غلام ہوتا ہے نگاہ حق میں وہ عالی مقام ہوتا ہے، کسی کی کر دے اگر پرورش ابو طالب تو کم سے کم وہ نبی یا امام ہوتا ہے۔ پرورش ابو طالب کے حوالے سے جب حضرت عبد المطلب ابو طالب کے والد کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ تاکید کی کہ دیکھو محمد وہ بچہ ہے کہ جس کو نہ باپ کی شفقت ملی نہ ماں کا پیار، چنانچہ تم لوگوں پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو، اس کو محبت دو، اس کی پرورش کرو، اور خصوصی طور پہ حضرت ابو طالب کی یہ ذمہ داری لگائی کہ تمہیں محمد کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ خصوصی طور پہ 4 لوگوں کو ہدایت کی کہ تمہیں رسول کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، جناب عباس، جناب حمزہ، جناب جعفر، جناب علی۔ جناب عباس چچا رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ بیعت عقبہ اول، بیعت عقبہ ثانی جو رسول اللہ نے مدینے والوں کے ساتھ کی، کہ جس کے نتیجے میں بیعت اول میں 12 لوگ، بیعت ثانی میں 75 لوگ ایمان لائے۔ رسول اللہ جب مکے کے لوگوں سے مایوس ہو گئے، مزید کوئی ایمان کی جسے کہتے ہیں کہ امید نظر نہ آئی قبول کرنے کی، تو رستے میں بیٹھ جایا کرتے تھے حاجیوں کے اور حج پہ آنے والوں کے، زیارت کرنے والوں کے، مکے کے، کعبے کے، ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو مدینے کے لوگ بھی آیا کرتے تھے، تو مدینے کے لوگوں نے جب آپ سے باتیں سنی تو بہت متاثر ہوئے۔ 12 لوگ اسلام لائے اور رسول اللہ اور اللہ کی جو ہے وہ شہادت دی۔ پھر 75 لوگ ایمان لائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور جب ہم جا کر اپنے لوگوں کو یہ باتیں بتلاتے ہیں جو ہم نے سنی تھی اس سے پہلے، تو بہت لوگ متاثر ہوئے تھے، اور ہمیں یقین ہے اب بھی لوگ متاثر ہوں گے۔ لیکن اگر آپ خود بنفس نفیس مدینے چلیں تو ہمیں یقین ہے کثیر لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عباس سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو محمد، تم یہاں پہلے ہی مشکلات سے دوچار ہو، مکہ تو تمہارا اپنا محلہ ہے، اپنا گھر ہے، یہاں تم زحمت میں مبتلا ہو، لوگوں کے ہاتھوں لوگ تمہارے دشمن ہیں، تو مدینہ تو اجنبی جگہ ہے، وہاں کیا ہوگا؟ تو 75 لوگوں نے فوراً کہا کہ ہم نے دو چیزوں پر بیعت کی، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت۔ اب ہم تیسری بیعت کرتے ہیں کہ آپ کو مارنے سے پہلے آپ کا دشمن پہلے ہمیں قتل کرے گا۔ جب یہ تیسری بیعت کی تو رسول اور جناب عباس اور ان کے اصحاب مطمئن ہوئے، اور پھر انہوں نے ہجرت کے لیے ارادہ باندھا۔ تو حضرت عباس وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ کے وقت بہت بڑا قتال ہونے سے لوگوں کو بچایا، کہ اگر مسلمان آ جاتے 10,000 کا لشکر حملہ کر دیتا تو کئی سو جانے جاتی، لیکن وہ فوراً ابو سفیان کے پاس گئے، بلکہ ابو سفیان خود جانا چاہتا تھا، تو حضرت عباس جو ہے ابو سفیان کو لے کر گئے، ورنہ تو مدینے کے لوگ ان کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے تھے۔ تو انہوں نے سب لوگوں کی تلواروں سے ابو سفیان کو بچایا، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابو سفیان کو کہا کہ اب بھی وقت ہے کہ تم ایمان لے آؤ، تم مکے کے سردار ہو، اگر تم ایمان لے آئے تو انشاءاللہ رسول اللہ تم کو بھی معاف کر دیں گے، مکے والوں کو بھی معاف کر دیں گے، مکے والے کثیر تعداد میں اسلام لے آئیں گے، اور مکہ بغیر قتل و غارت کے محفوظ ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ تو یہ ان کی حکمت عملی تھی جناب عباس کی، کہ جس کی وجہ سے جو ہے ایک بہت بڑی جنگ ہونے سے بچ گئی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے حضرت عباس کے آنے والے لوگوں نے، آنے والی نسلوں نے، بنو عباس جسے کہتے ہیں، انہوں نے جو ہے اہل بیت پر
مظالم لائے. بہرحال اس میں حضرت عباس کا کوئی قصور نہیں, آنے والے لوگوں نے ایسا کیا. تو حضرت عباس نے مرتے دم تک رسول اللہ کی حفاظت میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا. جعفر طیار کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں, اور حضرت علی کی شخصیت ازہر من الشمس. حضرت عبد المطلب کی شہادت کے بعد حضرت ابو طالب نے واقعی میں رسول اللہ کی پرورش کا حق ادا کیا. علم یجد کا یتیمن فآوا, باقی